قومی اسمبلی کب تحلیل ہوگی؟ وزیر اعظم کا بڑا اعلان، 9 اگست کو اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ شہباز شریف کا اتحادیوں کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ شرکا سے خطاب میں کہا، حکومت سنبھالی تو ہر طرف خطرات تھے، ملک ڈیفالٹ کے قریب تھا، 15 ماہ میں تمام تنقید کے باوجود ریاست کو بچایا، آئندہ چند روز میں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، کوشش ہے کہ سب کے لیے قابل قبول نگران سیٹ اپ تشکیل دیا جائے، نگران سیٹ اپ کے لیے اگلے 3 روز میں مشاورت مکمل کر لی جائے گی۔ قومی اسمبلی کب تحلیل ہوگی؟ وزیر اعظم کا بڑا اعلان، 9 اگست کو اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ شہباز شریف کا اتحادیوں کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ شرکا سے خطاب میں کہا، حکومت سنبھالی تو ہر طرف خطرات تھے، ملک ڈیفالٹ کے قریب تھا، 15 ماہ میں تمام تنقید کے باوجود ریاست کو بچایا، آئندہ چند روز میں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، کوشش ہے کہ سب کے لیے قابل قبول نگران سیٹ اپ تشکیل دیا جائے، نگران سیٹ اپ کے لیے اگلے 3 روز میں مشاورت مکمل کر لی جائے گی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم نے یہ سفر مخلوط حکومت کا 11 اپریل 2022 کو اس کا آغاز کیا، جس دن آپ نے کمال مہربانی سے تمام ہماری سیاسی پارٹیوں کے زعماء، جن میں جناب میاں نواز شریف، جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب بلاول بھٹو صاحب، جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، سردار خالد مکسی صاحب، جناب سردار مینگل صاحب، اختر مینگل صاحب، جناب ایمل ولی صاحب، حیدر ہوتی خان صاحب، جناب سردار بزنجو صاحب اور جناب اسلم بوتانی صاحب، اور تمام جو ہمارے باقی جناب چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری صالح حسین صاحب، چودھری طارق اقبال چیمہ صاحب اور تمام ہمارے باقی ساتھیوں نے جس محبت سے محمود خان اچکزئی صاحب، جس محبت سے مجھے آپ نے اعتماد کا ووٹ ڈالا، ڈاکٹر مالک صاحب، بزنجو صاحب، ان کی پارٹی نے، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس محبت کا اور اعتماد کا شکریہ ادا کر سکوں، مگر سر مڈاتے اولے پڑے اور اتنے مشکل چیلنجز اور مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا کہ جو ناقابل بیان ہے۔ ہمیں اندازہ تھا کہ صورتحال خاصی خراب ہو چکی ہے، ہمیں اس کا بھی علم تھا کہ IMF کے ساتھ معاملہ بہت دور تلک چلا گیا اور بالکل ٹوٹنے والا ہے، ہمیں اندازہ تھا کہ دن رات کئی سال سے گالی گلوچ کا منترا اور چور اور ڈاکو کا دن رات اس کی گردان کر کے پاکستان کے جسم میں نفرت، حقارت اور جو زہر گھولا گیا، اس کے نتائج بے پناہ تباہ کن تھے اور ہیں اور کافی عرصے تک رہیں گے۔ خدا کرے کہ ہماری سب کی محنت، حکمت عملی سے یہ حالات بہتر ہو جائیں، لیکن بطور ایک انسان کے ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ ایک عمارت کو بنانے کے لیے کئی سال لگتے ہیں، اس کو زمین بوس کرنے میں 1 منٹ لگتا ہے، لیکن مخلوط حکومت کے زعماء نے، آپ نے، ہمارے ساتھیوں نے ہمت نہیں ہاری اور ہم سفر پر چل پڑے، مگر
سیلاب آیا، اس کی بے پناہ تباہ کاریاں ہوئیں، اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مہنگائی کا ایک طوفان، تاریخ کا سب سے بڑا طوفان مہنگائی کا، اس نے ہمیں آ دبوچا، اور غریب آدمی کی حالت غیر ہو گئی مہنگائی کے بوجھ سے۔ پھر سیاسی افراتفری جو ایک باقاعدہ ایک شیطانی ذہن کے ساتھ اور ایک سازشی ذہن کے ساتھ جو سیاسی افراتفری پیدا کی گئی، عمران نیازی اس کے ٹولے نے، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج لانگ مارچ ہو رہا ہے، آج دھرنا ہو رہا ہے، آج فلاں جگہ گھیراؤ ہو رہا ہے، آج فلاں کو گالی دی جا رہی ہے، آج فلاں کو چور ڈاکو کہا جا رہا ہے۔ تو کوئی بھی دنیا میں ملک یا ریاست جب تک وہاں پر سیاسی استحکام نہ آئے، ترقی اور خوشحالی کا وہاں پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا محسن داوڑ صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، نوابزادہ شاہ زین صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کا ذکر نہ کر سکا۔ بڑے ہمارے ساتھی ہیں تمام، ہمارے اکابرین کی طرح، اور میں یہاں پر بڑے ادب سے اور انکساری سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن فخر کے ساتھ، کہ چاہے وہ ایک پارٹی، ایک ممبر پارٹی ہے، یا 84 ممبر پارٹی یا 56 ممبر پارٹی، میں نے کبھی تفریق نہیں کی، تمیز نہیں کی۔ میں نے سب کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، احترام سے اور عزت سے میں نے ڈیل کیا۔ باقی انسان ہے، خطا انسان کرتا ہے، فرشتے تو نہیں کرتے۔ میں واپس آتا ہوں اپنی گفتگو کے اوپر۔ پھر IMF کا ہمیں بے پناہ ایک چیلنج تھا، اور اس IMF کے چیلنج نے، آپ یقین کریں کہ میری نیندیں حرام کر دی تھی۔ آپ کچھ کر لیں، اسحاق ڈار صاحب اس بات پر بڑے الحمدللہ مطمئن تھے، اور مجھے باقاعدہ حساب کتاب کر کے بتاتے تھے کہ شہباز شریف صاحب، اگر IMF کا پروگرام نہیں بھی ہوتا تو ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ خدا کرتا ایسا ہی ہوتا، لیکن IMF کا پروگرام نہ ہوتا اور ڈیفالٹ بھی نہ ہوتا، اس کے باوجود ہماری معیشت کی حالت غیر ہو جانی تھی۔ ڈالر کہیں ہوتا، روپیہ کہیں ہوتا، جو بڑے محنت سے یہ ہماری امپورٹس کو کنٹرول کر رہے تھے، اس کو مزید اس کے اوپر دباؤ آنا تھا، مزید اور بے پناہ دباؤ آنا تھا۔ اس سے آپ کی صنعت و حرفت اور زراعت وہ پیلی پڑتی، یہاں تک کہ لوگ اور بے روزگار ہوتے، سڑکوں پہ آ سکتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے ملٹی لیٹرل جو انسٹیٹیوشنز ہیں، انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں بالکل، چاہے وہ ورلڈ بینک ہے، چاہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، چاہے وہ دوسرے ادارے ہیں جو IMF کے ساتھ جب معاہدہ ہو کسی ملک کا تو فی الفور آتے ہیں کہ جناب آئیں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ یہ بے روزگاری، مہنگائی، ڈالر کی اڑان وہ ہوتی کہ شاید کوئی اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اسی طریقے سے دوسرے معاملات۔ تو پھر پیرس میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، اور وہاں پر جب میری گفتگو ہوئی IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے، تو پہلے آدھا گھنٹہ تو انتہائی وہ سرد ماحول میں ہوئی، اور انہوں نے مجھے تقریباً جواب دے دیا کہ وزیر اعظم اب ٹائم گزر گیا ہے۔ 30 جون کو یہ ڈیٹ ختم ہو جانی تھی IMF کی، بالکل 30 کے بعد کوئی پروگرام نہیں تھا۔ تو ان کا اب 7 دن رہ گئے، اب کیا ہو سکتا ہے یہ وہ۔ بہرحال میں نے اور میرے ساتھیوں نے جو کچھ ہم سے بن پڑی وہ ہم نے کوشش کی۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہ ان کو خوشامد کی ان کی، میں ان کو بطور وائس پریزیڈنٹ ورلڈ بینک جانتا تھا، وہ پنجاب تشریف لائی تھیں۔ تو بہرحال قصہ کوتا 1.5 گھنٹے کی ملاقات کے بعد طے ہوا کہ آج رات ٹیمیں بیٹھ جائیں گی۔